حیدرآباد میں جوبلی ہل سیٹ پر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں اتارنے کی گھوشنا کی تھی اور ساتھ میں یہ گھوشنا کی تھی کہ ہم کانگریس کے امیدوار کو سمرتھن دیں گے۔ اس فیصلے کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی گئی تھی۔ ایک درباری شاعر نے باقاعدہ بہار کے چناؤ میں اس چیز کو لے کر سامنے آئے تھے اور یہ چیز بولی تھی کہ اویسی وہاں پر دری بچھا رہے ہیں کانگریس کی، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ اویسی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اویسی صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جب آپ ایک درباری شاعر ہو، پیسوں کے اوپر کھنکتے ہو، تو آپ کے دماغ میں ان کے فیصلے نہیں آ سکتے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے فیصلہ کیوں لیا اور کس لیے لیا، یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی۔ جب جوبلی ہلز کانگریس جیت گئی تو وہاں کے ایم ایل اے سب سے پہلے اگر کسی سے ملنے پہنچے تو اویسی صاحب سے ملنے پہنچے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اویسی صاحب کے پاس پہنچے اور وہاں پر اچھی طرح سے اویسی صاحب سے گلے ملے۔ تو یہ پاور ہے اسد الدین اویسی کی۔ اویسی صاحب بھی اس کے اوپر کچھ بولتے نظر آ رہے ہیں، ویڈیو دیکھیں اویسی صاحب کیا بولے۔ ہم پر بولتے ہیں کہ ہم ان کے قریب جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی رہو، راجشیکھر ریڈی رہے تو وہ بھی قریب آئے، روشیا رہے تو وہ بھی قریب آئے، کرن آیا قریب آیا اور جب دور ہوا تو ڈوب گیا۔ کیسیار آئے وہ بھی قریب ہوئے اور ان کے آنے کے بعد میں ریڈی صاحب آئے تو لوگ بولے اب گئی مجلس، اب گئی۔ اب ریڈی صاحب بھی آ گئے قریب تو ارے بھائی یہ کیوں نہیں دیکھتے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے پاس کیا جادو ہے؟ جو بھی تخت پہ بیٹھتا ہے یہ ہماری بات ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس ہر ایک کو آنا ضروری ہے، لازم ہے۔ طاقت کا نام مجلس ہے، طاقت کا نام مجلس ہے اور مجلس کی طاقت کا نام آپ کا اتحاد ہے۔ یہی ہے، ہر کوئی الزام لگائے لیکن الزام کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو فیصلہ یہاں لیے اللہ نے اس فیصلے کی بھی لاج رکھ لی اور بہار میں ہماری محنتوں کی بھی لاج رکھ لی۔ اور وہ دیوانے جو سمجھ رہے تھے کہ اب تو گئی مجلس، سالار اس لیے کہتے تھے کہ سیاست اس لیے کہتے تھے۔ اور میں بار بار کیا کہتا تھا؟ جس کا کام وہ بہتر جانے، جس کا کام وہ بہتر جانے۔ وکالت وکیل کر سکتا ہے، بیمار کو صحت ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے، عمارت کی تعمیر ایک انجینئر کر سکتا ہے، اخبار کی اشاعت ایک اخبار کا ایڈیٹر اور صحافی کر سکتا ہے۔ یہ سپر مارکیٹ کو چلانا سپر مارکیٹ والا جانے، پان کیسے بنانا ہے وہ پان بنانے والا جانے، گاڑی کو کیسے بنانا ہے خراب ہو گئی تو وہ میکینک جانے۔ سیاست کا کام سیاست دان جانے۔ لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں وکالت میں کروں گا، جاتا موکل جیل میں۔ وکیل بول رہا ہے نہیں بیمار کا علاج میں کروں گا، گیا مریض ہو گیا۔ صحافی بول رہا ہے کہ عمارت میں بناؤں گا، گر گئی عمارت۔ انجینئر کہہ رہا ہے کہ صحافت میں کروں گا، پٹی ہو گئی صحافت بھی۔ تو سمجھو میرے بھائی، پان بنانے والا کہہ رہا ہے نہیں میں پان نہیں موٹر میں بناؤں گا، موٹر سائیکل میں کروں گا، گئی موٹر سائیکل بنانے والا میکینک بول رہا نہیں پان کا پیڑا میں بناؤں گا، چننا زیادہ ہو جائے گا، منہ پھٹ جائے گا، ہو گیا اور یہی ہے۔ ارے آج آپ کو غور کرنا، اگر آپ سفر کے لیے آ رہے ہیں، 3 لوگ ہیں، تعمیر کو منتخب کرنا، ارے یہ تو بڑا کام ہے۔ ہمارا صدر ہمارا امیر ہے اور امیر کی بات کرنا ہمارا ایمانی فرض ہے، اور ہمارے صدر نے جو فیصلہ لیا اس فیصلے پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
میں یہ بات کہوں گا، سالار تھے، نوجوان تھا، سالار پاس فیصلے لیتے تھے تو نوجوان ذہن میں خیال آتا تھا، چاہے شیطان ورغلاتا تھا اور سوال آتا تھا کہ سالار کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کیا ہے، چپ بول رہے ہیں. لیکن اس وقت ہماری جوانی کا جوش یا ہمارے علم کی خاطریت یہ کہتی تھی کہ نہیں، سالار غلط فیصلہ لے رہے ہیں، لیکن سالار کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا. آج بھی نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی فیصلے لیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو ان کے فیصلے غلط دکھائی دیتے ہیں، لیکن وقت گزرتا ہے اور وہ فیصلے صحیح ثابت ہوتے ہیں. ملت کے وسیع تر مفاد کو دیکھ کر فیصلے لیے جاتے ہیں، انفرادیت سے نہیں لیے جاتے. اور اللہ نے یہ دنیا کا نظام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا. اللہ اگر نہیں چاہتا کوئی عمارتیں نہیں بنتی، اللہ نہیں چاہتا تو میرے ہزاروں بچے یہاں پہ نہیں پڑھتے، اللہ نہیں چاہتا تو میں آج زندہ نہیں رہتا تھا، اللہ نہیں چاہتا تو اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کا پتہ بھی نہیں ہلتا. اللہ نے منتخب کیا اور ایک منصب پہ فائز کیا، اور اللہ نے منتخب کیا تو اللہ نے انتخاب کیا اور نقیب ملت کو صدر بنایا، اور صدر کے فیصلوں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. اور میرا کام کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ فیصلہ لینا ان کا کام ہے، ان کے فیصلے پہ عمل کرنا یہ میرا اور آپ کا کام. ہمارا کام فیصلہ لینا نہیں ہے، ہمارا کام فیصلے پہ سوچنا نہیں ہے، ہمارا کام فیصلے کو صحیح غلط بولنا نہیں ہے. ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم فیصلے پہ عمل کریں اور امیر کی اطاعت. یہی ہے جب یہ ڈسپلن کسی قوم میں، کسی جماعت میں رہتا ہے تو وہ قوم، وہ جماعت کبھی ناکام نہیں ہوتی. اور آج مجلس کام کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو بڑا حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ، دنیا کچھ بھی کر لے، اللہ ہم سے راضی ہے، اور دنیا کی ساری کوششوں کے بعد بھی اللہ ہم کو کامیاب کرتا ہے. نعرہ تکبیر! موقع دے رہا. شکوہ کرنا ہے تو اللہ سے کرو، شکایت کرنا ہے تو اللہ سے کرو، لڑنا ہے تو اللہ سے رہو. کیا ہے اللہ تو انہی کو ہی کیوں نواز رہا ہے، انہی کو ہی کیوں کامیاب کر رہا ہے؟ اللہ سے آپ گلا کر لو، اللہ سے شکایت کرو، لیکن یہ نہیں بس مجلس کو تنقید کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس قیادت، مضبوط قیادت ہے، دوراندیش قیادت ہے. دنیا کی پرواہ کیے بغیر سودے باز، بے ایمان، پیسہ لے لیے، بک گئے، بی ٹیم، سی ٹیم، دنیا بولتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن میرا صدر نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی تنہا گولیاں چل رہی ہیں، جان کو لینے کی کوشش ہے، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان بھر پھرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے، ارے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملت، اپنی قوم کے بحال، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی شوکت کے لیے ایک دیوانہ ہے جو بھٹکتا ہے اور دھول میں، گرد میں اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر پھرتا ہے. اور اسی محنت کا انعام ہے آج کہ بہار میں مجلس کامیاب ہوئی، اور اسی محنت و کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج جو فیصلہ جبلی ہلز میں ہم نے لیا، اللہ نے ہم کو ہمارے اس فیصلے کی لاج رکھ دی. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ ہی سیاست ہے.